بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں چیدہ حقائق بتائیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ماہ شعبان کے بارے میں آپ کو وہ باتیں بتائیں جن سے آج تک آپ لا علم تھے۔ ناظرین، ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ہمیں جن جن باتوں اور کاموں کا حکم دیا، ان میں کچھ نظریات اور محرکات لازمی پس پردہ ہوتے ہیں۔ ان محرکات اور نظریات کو جاننا ہی اہل علم کا کام ہے، اور تحقیق کی دعوت ہمیں دین بھی دیتا ہے۔ جس طرح بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ عصر کے وقت کی قسم کھاتے ہیں، اور بعض مقامات پر سورج، چاند، ستاروں کی منزلوں کی قسم کھاتے ہیں۔ ناظرین، وقت ایک تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اہمیت اور فضیلت جو کہ پس پردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے اس وقت اور اس مقام میں کچھ خاص رازوں کو پردہ میں رکھا ہوتا ہے۔ دنیا کائنات میں تمام رازوں کے پردہ نشین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ان رازوں کو جاننے کے لیے کچھ اشارے بیان کیے، جن پر تحقیق کرنا اہل علم کا کام ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شعبان کے کچھ ایسے علمی اور تحقیقی رازوں سے آگاہ کریں گے جو کہ آج تک ہماری تحقیق میں اللہ ہی کی ذات مبارکہ نے رکھے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے کچھ خاص اوقات اور مقامات کی قسم کھائی ہے، جن کی وضاحت کے لیے اشارے ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی ملتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ناظرین، ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص روحانی طاقت روح زمین پر اپنا نزول کرتی ہے، اور نصف شعبان کو بالخصوص حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آسمان و زمین پر جلوہ فروز ہو کر گناہ گاروں کی بخشش فرماتی ہیں، اور اسی دن تقدیر کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اہل علم افراد کا نظریہ ہے کہ جب آسمان و زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ جلوہ فروز ہوتے ہیں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو جس نسبت سے پکارا جائے تو اللہ بھی ویسا ہی معاملہ اس فرد کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر آپ دوران شعبان اسم اعظم کا وظیفہ کرتے ہیں تو اس وقت میں کیونکہ اسم اعظم کی روحانی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس خاص وقت میں کیے گئے وظائف کا کچھ روحانی فیض اس فرد کے وجود میں بھی ضم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو اس خاص وقت میں جس نسبت سے پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اپنے اسم کریم کے لحاظ سے فرد کے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یا لطیفوں کا وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں نرمی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نرمی کرنے والے ہیں۔ اگر آپ یا قہار کا وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کو پکڑ اور کنٹرول عنایت کرتے ہیں۔ اگر آپ یا جباروں کا وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کو غلبہ اور کامیابی عنایت کرتے ہیں۔ غرض ناظرین، آپ کوئی بھی روحانی یا قرآنی عمل کریں تو اس خاص وقت کی روحانی طاقت سے اس وظیفہ کا فیض روحانی طور پر اس فرد کے وجود میں ضم ہو جاتا ہے۔ ان تینوں وظائف کے لیے ہم نے لنک اور نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، جہاں پر دی گئی ہدایات کے مطابق آپ عمل کرتے ہوئے ان وظائف سے آپ روحانی فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مزید آنے والے روحانی پروگراموں میں ہم آپ کو ماہ شعبان کا وظیفہ اور وظیفہ کو کرنے کے لیے روحانی طریقہ کے بارے میں بتائیں گے، جس کی خیر و برکت سے آپ اپنی جائز حاجات کو انشاءاللہ صدقہ محمد و آل محمد پورا کر لیں گے۔ مزید روحانی پروگرام سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور گھنٹی کے آئیکن کو لازمی پریس کریے گا، تاکہ آپ سلسلہ خیر البشریہ کے اس روحانی نیٹ ورک سے فیض حاصل کر سکیں۔ ناظرین، سلسلہ خیر البشریہ کے تمام تر روحانی پروگرام حصول علم کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہیں،
اس لیے کسی بھی رائے کو قائم کرنے سے پہلے ایک بار تحقیق ضرور کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہی تحقیق آپ کے لیے ہی باعث برکت اور باعث رحمت ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔